السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ البلد کی آیہ نمبر 6 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 6۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، ہلاک کر دیا میں نے، مالن، مال، لبدا، ڈھیروں یا وافر۔ وہ کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ لبدا، لبدا کہتے ہیں بالوں کی جو تہ جمائی ہوئی ہوتی ہے جیل لگانے کے بعد، جیسے جیل کو یوز کرتے ہیں اور بالوں کی تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے، اس کو لبدا کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ جیل سٹائلنگ اب آئی ہے اور بالوں کو اس طرح سے اب تہ در تہ جمایا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین گوند یا موم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بالوں کو اس طرح سے سٹائل کیا کرتی تھیں۔ تو لبدا، تہ بتہ ایک دوسرے سے چمٹایا ہوا ہونا۔ اور اگر ہم پیسوں کی بات کریں تو پیسوں کی جو ہے وہ اگر ہم گتھیاں دیکھیں تو وہ بھی نوٹ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہم نوٹوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ڈھیروں مال اس نے لٹا دیا۔ کہاں لٹایا؟ اپنی خواہشات میں، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور صرف اڑایا نہیں بلکہ خوب اڑایا۔ دین کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لٹانے کو یہ انسان بڑا کمال سمجھتا ہے، اور پھر اس کو صرف لٹاتا ہی نہیں ہے بلکہ فخریہ بیان بھی کرتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ سرداران قریش کی ذہنیت کی جھلک واضح کر رہا ہے، کیونکہ جو قریش کے سردار تھے وہ بھلائی اور نیکی کے کام اکثر اسی جذبہ کے تحت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جائیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پر، اور پھر وہ ایک دوسرے سے ان نیکی اور بھلائی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے طور پر، تاکہ ان کی نیکیوں کا خوب چرچا ہو، اور پھر وہ یہ نیکیاں اور بھلائیاں کر کے شیخیاں بھی بھگاڑتے تھے۔ اور یہاں تک لکھا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کا سبب بھی یہی جذبہ تھا، جذبہ مسابقت تھا۔ یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے مد مقابل خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے، اور اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا انہیں کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ اس حوالے سے ابو جہل کا حوالہ دیا گیا ہے تاریخ میں کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ پھر تم ان پر کیوں ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے پھر تو ان پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ اس پر ابو جہل نے جواب دیا، جس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے خاندان کا، یعنی بنو ہاشم کے ساتھ ہمارے خاندان کا پشتوں سے مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے۔ اگر انہوں نے حجاج کرام کی خدمت کی تو ہم نے بھی ان کی خدمت کی، حجاج کی، اور اس میں پیش رہے، اور کبھی ان کو اس میدان میں اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیا۔
یوں اب تک ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں. اگر ہم اب ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں گے، اور یہ صورتحال کم از کم مجھے کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے. تو اس آیت میں سرداران قریش کے اسی طرز عمل کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کوئی بھلائی نیکی کر لیتا تھا تو پھر جگہ جگہ اس کا چرچا کرتا تھا، تذکرہ کرتا تھا، شیخیاں بھگارتا تھا، اور ریاکاری کے ساتھ وہ یہ کام سر انجام دیتا تھا نیکی کا اور بھلائی کا. اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں کام میں میں نے ڈھیروں ڈھیر مال کھپا دیا. اب یہاں پر اسکالرز نے یہ بات بھی مینشن کی کہ اگر ہم آیت مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ انفقت مالا لبدا نہیں کہا گیا، یعنی میں نے ڈھیر سارا مال خرچ کر دیا، بلکہ اہلکت مالا لبدا کہا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے میں نے ڈھیر سارا مال ہلاک کر دیا، میں نے ڈھیر سا مال ہلاک کر دیا، یعنی لٹا دیا، اڑا دیا. اب یہ جو الفاظ ہیں اہلکتو کے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہنے والے کو اپنی مالداری پر کتنا فخر تھا. یعنی اس نے ڈھیر سارا مال خرچ کیا جو اس کی مجموعی دولت کے مقابلے میں اتنا کم تھا یا ہیچ تھا کہ اس کے لٹا دینے میں یا اڑا دینے میں اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ مال اڑا دینا تھا کس بات میں؟ کسی حقیقی نیکی کے کام میں نہیں تھا، بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش میں، فخر میں، اپنی بڑائی کے اظہار میں وہ یہ رقم خرچ کرتے تھے. اور قصیدہ گو شاعروں کو بھی بھاری انعامات سے نوازا جاتا تھا. اب شادی اور غمی کی اوٹ پٹانگ رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو جو سرو کیا جاتا ہے صرف بڑھ چڑھ کر دکھاوے کی خاطر، پھر جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دینا، اور پھر جب جوا جیت جائیں تو اس پر اونٹ کاٹنا، اور میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا، اور دوسرے سرداروں سے بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا. پھر تقریبات میں بے تحاشا کھانے صرف دکھاوے کی خاطر پکوانا، اور یہ اعلان کرانا کہ جس کا جی چاہے وہ آئے اور کھائے، اور پھر اپنے ڈیروں پر کھلا لنگر جاری کر دینا کہ دور دور تک یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. اور ایسے ہی دوسرے نمائشی اخراجات تھے جنہیں جاہلیت میں آدمی کی فیاضی اور فراخ دلی کی علامت اور اس کی بڑائی کا نشان سمجھا جاتا تھا. انہی پر ان کی تعریفوں کے ڈنکے بجتے تھے، اسی وجہ سے ان کے قصیدے بھی پڑھے جاتے تھے، اور خود بھی وہ اسی وجہ سے تفاخر کرتے تھے دوسروں کے مقابلے میں. اور تفاسیر میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں پا سکتا، ہم پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. جیسا کہ ہم نے آیا نمبر 5 میں پڑھا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے. خاص طور پہ یہ بات اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی. تو یوں کہہ لیں کہ دور جاہلیت میں یہ تفاخر کرنا اس سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکا تھا، کیونکہ وہ تفاخر نہ صرف اپنی جسمانی طاقت پر کرتے تھے بلکہ مال و دولت کے لٹانے پر بھی کرتے تھے. قصیدہ گوئی میں بھی تفاخر تھا، اور اپنی لینگویج کے فصیح و بلیغ ہونے پر بھی انہیں فخر تھا. یہ تو عرب معاشرے کی بات تھی، لیکن اگر اس آیا مبارکہ کو آج ہم خود سے ریلیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بات افسوس کے ساتھ ہم سب کے اندر بھی پائی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو صرف دکھاوے اور شو آف کرنے کے لیے عمل میں آتی ہیں، جس میں شادی بیاہ کے اگر ہم فنکشنز کو لے لیں تو اس پہ بہت سارا پیسہ جو ہے بے دریغ لٹایا جاتا ہے، ڈھیروں وافر مقدار میں لٹایا جاتا ہے. غریبوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، لیکن جو امیر لوگ ہیں وہ ڈھیروں ڈھیر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ڈھیر سارے فنکشنز بنا لیے گئے ہیں جس میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور پیسے کا ضیاع بھی ہے، جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے.
اور جس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جو ناپسندیدہ ہے. اور صرف شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں، ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جس میں نیکی اور بھلائی کے کام بھی لوگ صرف دکھاوے کی غرض سے کر رہے ہوتے ہیں. تو نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے. کسی بھی نیکی یا بھلائی کے کام کو کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو وہ نیکی یا بھلائی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور جس کام میں دکھاوا آ جائے تو وہ تو پھر بے فائدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، شو آف کرنے سے بچائیں، پیسے کو بے دریغ لٹانے سے بچائیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اگر کسی کے پاس وافر پیسہ ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو بہترین طریقے سے اپنی اطاعت میں خرچ کرنے والا بنائیں، اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں جن کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.